ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. معزز حاضرین، میں بہت خوش ہوں آپ حضرات کی اس دل جمعی اور آپ حضرات کی اس جانفشانی سے کہ سردی کے اس سخت موسم میں آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت فرمائی. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے نام اعمال کے وزنی اور ترازو میں بھاری ہونے کا ذریعہ بنائے. آمین. ربنا تقبل یا رب العالمین. ہم اور آپ اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کو مسلمانوں کے درمیان مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہر انسان اپنے زاویہ نظر سے اس مہینے کو برتنے اور اس مہینے کو گزارنے کا انداز اپناتا ہے، اور یہ شاید مسلمانوں کی بدقسمتی کا ایک ایسا جز ہے اور مسلمانوں کی بدنصیبی کا ایک ایسا داغ ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تمام اقوام کو دیکھا جائے، وہ دین، مذہب اور اپنی شرعی تعلیمات کے اعتبار سے کسی بھی پائے کی وہ ملتیں ہوں، ان کے ہاں اپنی تاریخ کے سال کا پہلا مہینہ جس عزم و ارادہ، جس جانفشانی اور قوت ارادی کے ساتھ اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے برعکس مسلمان اس مہینے کو عزم و ہمت سے محرومی، جوش و ولولہ سے دوری اور قوت ارادی سے یکسر محروم ہو کر کے آہو فغاں، نالہ و شیون اور ماتم کے ذریعہ اس کا آغاز کرتے ہیں. ماہ محرم آتے ہی رونا، پیٹنا، چیخنا، سینہ کوبی کرنا اور اس طرح کے دوسرے اعمال انجام دے کر کے آخر مسلمان کون سی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان اس کے ذریعہ اسلام کے حکم کی کون سی تعمیل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ یہ زحمت برداشت کرتے ہیں؟ میرے دوستو، میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں. تو محرم کے اس مہینے کو اسلام کی تعلیمات میں، اسلامی شریعت میں ایک عظمت، ایک احترام، ایک تقدس اور ایک مرتبہ حاصل ہے، اور یہ مرتبہ اسی وقت سے ہے جس وقت کہ اللہ رب العالمین نے اس آسمان اور اس زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہماری شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے باقی اور قائم رکھا اور یہ قیامت تک قائم رہے گا. لیکن اس ماہ کی عظمت کے تعلق سے، اس ماہ کی بزرگی اور بڑائی کے تعلق سے، یا اس ماہ کو غم
اور ماتم کا مہینہ قرار دینے کے تعلق سے سن 61 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو اس مہینے کی عظمت کا سبب قرار دینا، اس کی وجہ سے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دینا، اس کی وجہ سے اس مہینے کو محترم اور مقدس باور کرانا، یہ دونوں باتیں اسلامی شریعت کے مخالف ہیں۔ ذرا آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچئے کہ اسلام کی تکمیل نبی کی زندگی میں اس وقت ہو گئی جب ابھی آپ زندہ باحیات اور اپنی زندگی کے آخری حجۃ الوداع میں میدان عرفہ میں موجود تھے۔ اس وقت رب العالمین نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، سن 10 ہجری ذی الحجہ کی بات یہ ہے، اور اس کے تقریباً 51 سال بعد یہ جو حادثہ رونما ہوا، اس حادثے کو ہم اس مہینے کی عظمت کا سبب قرار دیں، اس حادثے کو اس مہینے کی بڑائی اور احترام کا سبب قرار دیں، تو دین پورا کہاں ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد کے پیش آمدہ واقعات سے اس مہینے پر کوئی شرعی حکم مرتب ہوگا، اس مہینے کی کوئی برتری اور عظمت حاصل ہوگی، اس مہینے کو اللہ کی شریعت میں کوئی مقام و مرتبہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تکمیل دین کے مخالف اور اس کے منافی امر ہے۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی شریعت میں ایک مقدس مہینہ ہے۔ اس کے تقدس کی وجہیں میں ابھی ذکر کروں گا، لیکن سر دست میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں عبید اللہ بن ابی زیاد کے لشکر کے ساتھ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معرکہ پیش آیا تھا، جو لڑائی ہوئی تھی، جن میں جنت کے نوجوانوں کے سردار اور یقینی طور سے جنت کے حقدار انسان حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن، جبرن، قہرن اور مظلومانہ طریقے سے ناجائز انداز میں جو قتل کیا گیا تھا، وہ ایک بہیمانہ اور ناروا قتل تھا، وہ ایک جابرانہ اور غیر شرعی قتل تھا، مگر اس قتل کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت کو کوئی مرتبہ، اس مہینے کے تقدس کو کوئی درجہ حاصل نہیں ہوا، ورنہ اگر بات ایسی ہوتی تو اسی مہینے میں اسلام کی وہ عظیم الشان شہادت، اسلام کا وہ دردناک واقعہ، اسلامی تاریخ کا وہ المناک باب اسی مہینے میں شروع کیا گیا تھا، جب اس مجوسی اور اللہ رب العالمین اسے اس کے بد انجام تک پہنچائے، فیروز نے خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں یا آپ کی پشت میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ رونما ہوا، وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا، ذی الحجہ اور محرم کے انہی مہینوں میں۔ آخر تاریخ اسلام کی عظیم شہادتیں، خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت، یہ سب کی سب اپنی اہمیت، اپنی تاثیر اور اپنی خطرناکی کے اعتبار سے انتہائی اہم شہادتیں ہیں۔ اس کے باوجود اسلام میں ان کو یاد کرنے کا، ان کا جشن یا یادگار منانے کا، ہر سال اس موقع سے کسی پروگرام اور نظم کا اہتمام کرنے کا کوئی سلسلہ اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ محرم کے بارے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر کہاں سے داخل ہو گیا؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے امام حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کون سی خصوصیت ہے کہ ان کو امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا ہم میں سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا، کوئی امام عمر بن خطاب نہیں کہتا،
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی امام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عام طور سے امام کا لفظ ذکر نہیں کیا جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالالتزام لازمی طور سے امام کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے؟ کیوں آخر ایسا؟ کبھی ہم نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سنی مسلمان انجانے طور سے ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ایسی سازش کا شکار ہیں جو ہمارے دین و مذہب کے مخالف ہے، جو ہمارے عقیدے پر تیشہ چلانے کے ہم مانا ہے اور ہم لاشعوری طور سے اس میں گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیعی عقیدے کے اعتبار سے، شیعی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، شیعی تھیوری کے اعتبار سے اور روافض کی گڑھی ہوئی اپنی طرز فکر کے اعتبار سے درست ہو تو ہو، مگر اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، اسلامی شریعت کے اعتبار سے جیسے امامت کا درجہ ابو بکر و عمر کو حاصل ہے، امامت کا درجہ عثمان و علی کو حاصل ہے، ظاہر ہے کہ وہ درجہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز حاصل نہیں ہے. اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو ظاہر ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے شرف خلافت سے نہیں نوازا تھا، اور اگر امامت سے مراد علم، فقہ اور دینداری کی امامت ہے تو اس میدان میں بھی ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا درجہ ان سے 1000 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے لیے اس لفظ کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے. اصل میں مذہب یہ ہے اثنا عشری، 12 امام جو علی سے شروع ہو کر کے تیسرے نمبر پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی سے افضل اور بہتر ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہی اس کائنات میں ہوتا ہے، وہ جب بارش برسانا چاہتا ہے تو بارش برستی ہے، وہ جب قحط برپا کرنا چاہتا ہے تو پوری روئے زمین قحط زدہ ہو جایا کرتی ہے. یہ ہے امام کے اختیارات، یہ ہے معنی امامت کا، یہ معنی ہے ان 12 اماموں کا جن پر ایمان لانے کے لیے یا جن کے مقام و مرتبوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھانے کے لیے یہ فکرہ اور یہ طرز گڑھا اور بنایا گیا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو اس بات سے متنبہ رہنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ایک مقدس، ایک باعظمت مہینہ ہے. اس کی عظمت کی وجہ اللہ رب العالمین نے اسی دن متعین کر دی تھی جس دن کی اس زمین اور اس آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا. بعد میں اسی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دیا تھا. اسی دن کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو فوز و فلاح سے ہمکنار کر کے فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرقاب دریا کر کے اس بات کا درس دیا تھا کہ سربلندی اور سرخروئی، کامیابی اور کامرانی اس دنیا میں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے لیے ہے، ناکامی، ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کا مقدر ہے جو انبیاء کی مشن اور انبیاء کی تعلیمات کے مخالف اور ان کے دشمن ہیں. اور پھر اسی کامیابی کے نذرانے میں، اسی کامیابی کے شکرانے کے طور پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. اور جب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو یہودیوں کے اس دن روزہ رکھنے کا علم ہوا تو آپ نے بھی اس بات کا اعلان کیا، نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کے خوشی میں، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی سرشاری میں شریک ہونے کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں. پھر آپ نے روزہ رکھا اور اعلان کرا دیا مدینے میں اور اس کے اطراف و جوانب میں کہ لوگوں، آج کا دن عاشورہ کا دن ہے، جو صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ اب روزہ رکھے، اور جس نے کچھ کھا لیا ہے اسے بھی چاہیے کہ بقیہ دن وہ روزہ پورا کرے. اور رمضان کا روزہ یعنی سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
لئن بقیت الی القابل لاصومن التاسع، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی دیا اور میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا سال نہیں آیا اور آپ کو 10 کے ساتھ 9 محرم کو روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کی تکمیل میں یہ بات مسنون ہے کہ ہم محرم کے روزے 2 دن رکھیں، ایک 9 اور دوسرے 10۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور مشروع قرار دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ یہ ایک دن کا روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کو ختم کر دینے کا، ان کو مٹا دینے کا اور اس دوران انجام دیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا۔ اس لیے یہ فضیلت ہے محرم کے اس ایک دن کے روزے کی۔ اس لیے 10 ذی الحجہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل ہوگی، اور دوسرے نمبر پر اس روزے کو رکھنے کے نتیجے میں انسان کو یہ اجر عظیم حاصل ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے انسان کے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ انسان کے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے مٹا دے گا۔ 10 محرم کے دن، 10 محرم کی تاریخ کو اسلامی شریعت میں انجام دینے کے لیے صرف یہی ایک کام درست قرار دیا گیا ہے۔ یہی ایک عمل ایسا ہے جو 10 محرم کو انجام دینے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، مسلمانوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں تاکہ اس دن روزہ رکھنے کی جو عظمت، جو اہمیت، جو فضیلت اور جو ثواب ہے اس کو مسلمان حاصل کر سکیں۔ البتہ اس کے علاوہ اس دن جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ لذیذ قسم کی غذاؤں کا اہتمام ہو، چاہے وہ حلوہ اور مالیدہ کی تیاری ہو، چاہے وہ تعزیہ سازی اور پھر تعزیہ کو لے کر کے اس کو سڑکوں اور چوراہوں پر گشت کرنا ہو، اور چاہے سینہ پیٹنا اور چھریوں کے ذریعہ اپنے بدن کو زخمی کرنا، اور چاہے اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سے اعمال جسے ہمارے ہاں انجام دیا جاتا ہے، وہ سب کے سب غیر شرعی، غیر ثابت اور بدعت یا شرک کے اعمال ہیں جن سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ جی ہاں، 10 محرم کی تاریخ میں اہل و عیال پر کھانے اور پینے کی آسائش کرنا، اس دن کو عید کا دن قرار دینا یا اس دن کو ماتم کا دن قرار دینا، دونوں طرح کی باتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اور دونوں طرح کی باتیں غلط ہیں۔ نہ تو 10 محرم کا دن عید کا دن ہے کہ اس دن جشن اور اہتمام کیا جائے، چراغاں کیا جائے، اور نہ ہی وہ ماتم اور شیون کا دن ہے کہ اس دن آہو فغاں اور رو رو کر کے سینہ کوبی کی کر کے دامن کو پھاڑا جائے، کپڑوں کو نوچا جائے اور اس طرح کے دوسرے وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جو انسان جاہلیت کی پکارے، اپنے سینے کو نوچے، اپنے سینے کو پھاڑے اور ماتم کرے اور اس طرح کی دوسری برائیوں کا ارتکاب کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ عمل جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت بھی ہے۔ میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے سامنے 10 محرم کی تاریخ آنے والی ہے، اس دن ہمیں
اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو شامل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل میں اللہ کی طرف سے اس اجر کو حاصل کرنے کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد جو واقعہ رونما ہوا تھا میدان کربلا میں، اس تعلق سے کچھ باتیں میں پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن سردست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کا خوشبودار پھول بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے لیے دنیا کا انتہائی معطر اور انتہائی زیادہ مشک آمیز پھول ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اسی معنی کی اور بھی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، بلکہ جنتی ہی نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یقینی طور سے اللہ رب العالمین نے ان کو جو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہ شہادت ان کے درجات کی بلندی کا، ان کے اعمال کے وزنی ہونے کا، ان کے نامہ اعمال کے ترازو کے وزندار بننے کا اللہ رب العالمین کے ہاں یقینی طور سے ایک سبب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اس مقام بلند سے نوازا اور سرفراز کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ کسی انسان کا عظیم ہونا، کسی انسان کا عبقری ہونا، کسی انسان کا نایاب اور کمیاب خوبیوں کا مالک ہونا، کسی انسان کا انتہائی عظیم الشان درجے پر فائز ہونا، اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ انسان معصوم ہے۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے دماغ میں جو تصور ہے عظمت کا، ہمارے دماغ میں جو خاکہ بنا ہوا ہے عبقریت کا، ہمارے دماغ میں جینیس کا جو تصور بیٹھا ہوا ہے، وہ تصور ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ ہمارے دماغ میں جو خاکہ بنا ہوا ہے وہ غیر شرعی خاکہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مقدس ہستیوں کے تعلق سے، ہم اپنی عظیم الشان ہستیوں کے تعلق سے، ہم اپنے بڑوں کے تعلق سے کبھی یہ سننے کے روادار نہیں ہوتے کہ انہوں نے غلط کہہ دیا، انہوں نے غلط کر لیا، ان سے یہاں چوک ہو گئی، ان سے یہاں لغزش ہو گئی، انہوں نے یہاں غلط کہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ہمارا ماتھا ٹھنک جاتا ہے، ہماری پیشانی ارقالود ہو جاتی ہے، ہم چی بجبی ہو جاتے ہیں، اور ہماری غیرت فوراً پھڑک اٹھتی ہے، اور ہمارا جذبہ عقیدت فوراً جوش مارنے لگتا ہے، اور ایسا کہنے والے کو ہم گستاخ اور بے ادب کہہ ڈالتے ہیں، ایسا کہنے والے کو ہم دریدہ دہن کہہ ڈالتے ہیں، ایسا کہنے والے کو ہم بے ادب باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، یہ معاملہ جذبات کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہماری اپنی عقل کے حوالے نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے اپنے تصور کے حوالے رب العالمین نے نہیں کیا ہے، یہ معاملہ دین کا ہے، یہ معاملہ دیانت کا ہے، یہ معاملہ عقیدے کا ہے، یہ معاملہ مذہب کا ہے، یہ معاملہ اسلامی شریعت کے حکم کی اتباع کا ہے۔ اس لیے آپ سن لیجئے اور غور سے سنیے گا، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سے افضل انسان اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا سن لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے ایک خواب بیان کیا، اور خواب کی تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت کی اور کہا، اللہ کے رسول، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کا موقع دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا،
بیان کرنے کے بعد، میں واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے یہ، بیان کیا، بیان کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق چاہیے، میں نے صحیح کہا، تعبیر درست بتائی یا مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت بعضا واخطأت بعضا، تم نے کچھ صحیح کہا، کچھ جگہ غلطی کر دیا، کچھ درست کہا، کچھ غلط کہا، کچھ صحیح بتایا، کچھ غیر صحیح بتایا۔ یہ کس نے کیا؟ اس غلطی میں کون پڑا؟ وہ انسان پڑا جس جیسا انسان انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا، جس کے مقام و مرتبے کو چھونے والا، جس کے گرد و غبار کو پہنچنے والا کوئی انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، اس کے بارے میں نبی نے کہا کہ تم نے غلطی کر دیا، تم نے غلط کیا۔ آپ بتائیے یہ بڑا انسان کیسے غلطی کر گیا؟ اس بڑے انسان سے کیسے غلطی ہوئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سنیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صلح کی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والی تھیں، بظاہر مسلمانوں کے جذبات کو چیلنج کرنے والی تھیں، اور کافروں اور قریش اور مشرکین کی برتری ظاہر کرنے والی شرطیں تھیں۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے صلح کرنے کے لیے، مگر خلیفہ برحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دب کر صلح کرنے کی حکمت دماغ میں نہیں بیٹھی، ان کے دماغ نے اس بات کو زبردست چیلنج کیا، وہ قبول نہیں کر سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے برحق پیغمبر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا ہمارا دین برحق نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا اللہ کی کتاب برحق نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ پھر اللہ کے دین میں ہم یہ ذلت گوارا کرنے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ ہم دب کر کے صلح کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہو رہے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کر سکتا۔ عمر نے سنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی بات پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ رب العالمین نے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی تو بہت شرمندہ ہوئے، ان کو اپنی غلطی کا تب احساس ہوا، اور انہوں نے کہا بعد میں کہ میں برابری اس غلطی کے کفارے کے طور پر مسلسل اللہ رب العالمین کے لیے بکثرت نوافل کا اہتمام کرتا رہا کہ اللہ رب العالمین میری اس لغزش کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت میں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار اٹھا لی اور کہا جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کیے ہیں، وہ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، وہ مل کر کے دوبارہ جب واپس آئیں گے تو جو لوگ ان کی موت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن کاٹ دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، جو لوگ اللہ کے رسول کی موت کا آج اعلان کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو اپنے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ اتنے میں صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں، عمر سے کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، مگر وہ ان کی بات نہیں سنتے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا نہیں مانتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجمع چھٹ جاتا ہے، لوگ انہیں چھوڑ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے زبردست تقریر کیا اور کہا کہ لوگوں سن لو،
تم میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، اس کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ غلطی کس نے کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی انسان کا بڑا ہونا، کسی انسان کا جنتی ہونا، کسی انسان کا عظیم الشان ہونا، کسی انسان کا بہت بڑا انسان بن جانا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ جب تک انسان انسان ہے، نبی نہیں ہے، جب تک انسان انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے، وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کوئی لغزش ہوئی، اگر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی معاملے میں اگر کوئی کمی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنتی نہیں رہ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار نہیں رہ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک، معصوم، مبرع عن الخطا اور نعوذ باللہ نبوت کے درجے پر فائز تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے، میں نے کہا چاہے وہ ابو بکر و عمر جیسا عظیم الشان انسان کیوں نہ ہو، وہ غلطی سے پاک نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک انسان حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہوں نے بعض اقدامات میں تمام صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے خاندان کے جملہ افراد کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ ایسے قدم اٹھائے جو قدم دنیاوی دانشمندی کے خلاف تھے، جو فراست مومن کے مخالف تھے۔ جو اقدام انہوں نے کیا وہ اقدام تھوڑا پانی وہ اقدام ظاہری اعتبار سے جہاں صاحب امر، صاحب مشورہ افراد کی سمجھ اور ان کے مشورے کے مخالف تھے، وہیں دنیاوی اعتبار سے عقل بھی اس اقدام کی تائید نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے بھائی محمد بن علی رحمت اللہ علیہ نے، ان کے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جابر بن عبداللہ، ابو الطفیل، واصلہ بن اسقع اور اس طرح کے متعدد عبداللہ بن عمر، ابو برزہ اسلمی، متعدد صحابہ اور تابعین نے ان کو مکہ سے جانے سے منع کیا تھا اور زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ان میں سے کسی کی بات نہیں سنی اور اپنے ارادے پر غالب رہے اور وہ مکے سے نکل گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی حمایت کے ارادے سے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے، باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے اور کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے مکے سے نکلے تھے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ صحابہ کرام کا جم غفیر، ان کے خاندان کا محترم اور معزز جو جتھا ہے، جو شخصیات ہیں، وہ سب ان کو سفر کرنے سے روک رہی ہیں۔ کیا یہ شخصیتیں انہیں حق کی حمایت سے روک رہی تھیں؟ یہ تمام افراد جو ان کو مکہ سے نہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، کیا سب اس بات کا مشورہ دے رہے تھے کہ حق کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، حق کی حمایت کرنا چھوڑ دو، باطل کے سائے میں پناہ لے لو؟ نہیں، ایسا سوچا نہیں جا سکتا۔ اصل میں یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم ایک جانب کو بڑا دکھانے کے لیے بہت سے دوسری چیزوں کو سرنگوں کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، ان کی عظمت اور اہمیت کو دریا برد کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حق کی حمایت کرنے نکلے تھے تو اس زمانے میں موجود تمام صحابہ کرام پر یہ فرض تھا، آپ کے خاندان کے جملہ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس راہ میں آپ کا ساتھ دیں، آپ کے شانہ بشانہ آپ کی قوت اور تقویت کا سامان فراہم کریں، آپ کے ساتھ دشمنوں کے مقابل میں سینہ سپر ہو کر کے اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے بدر و حنین کے میدانوں میں جس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلیوں پہ لے کر کے پیش کیا تھا، آج بھی ایمان کی وہ چاشنی، آج بھی استقامت کا وہ جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، آج بھی ہم اپنی جانوں کا نذرانہ باطل کے مقابلے میں لے کر کے اللہ کی دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، اور خود حسین نے بھی ان کو اس بات پر لعن طعن نہیں کیا، خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ملامت نہیں کیا، کہا کہ تم لوگ بزدل ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بزدل ہو گئے ہو، تم حق کی حمایت سے خود منہ موڑتے ہو اور مجھے بھی حق سے حمایت سے باز رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو، مجھے بھی حق کی حمایت سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ حسین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ آخر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں، یہ بات غور کرنے کی ہے یا نہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ ام سلمہ، حفصہ، عائشہ، علی، ابو بکرہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ میرا یہ نوجوان قتل کیا جائے گا میدان کربلا میں، جہاں کی مٹی سرخ ہوگی۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آگے بڑھے، اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کی موت کی خبر جب سنی تو وہیں سے واپس آنے کا ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے، مگر مسلم بن عقیل کے گھرانے والوں نے کہا کہ اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم جائیں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے، یا تو پھر ہم اسی راہ میں اپنی جان دے دیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے کہ جب تم نہیں جاؤ گے واپس تو میرے زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں سے واپسی کا ارادہ، اگر حق کی حمایت کرنے نکلے تھے، باطل کو جھکانے کے لیے نکلے تھے، تو یہ واپسی کا ارادہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ حق کی حمایت سے دستبرداری اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ کیا اسے کہا جائے؟ بات بہت ٹیڑھی ہو جائے گی، بات بہت مشکل ہوگی، مگر سچائی یہی ہے۔ کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں وہاں معاملہ حق کی حمایت کا تھا ہی نہیں، مقابل میں کوئی باطل ہو ایسی بات تھی ہی نہیں۔ اسی لیے نہ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، نہ دوسرے خاندان اہل بیت کے نوجوان ساتھ تھے، اور نہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے واپسی کا ارادہ کر کے اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی۔ اور پھر جب پہنچ گئے کوفہ میں، جب لشکریوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ اس شرط کو سنی اور شیعہ تمام مورخوں نے ذکر کیا ہے، یعقوبی جیسے غالی مورخ نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلا جانے دو، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلے جانے دو، میں وہاں کافروں سے لڑتا ہوا شہادت کا جام نوش کر لوں گا، یا مسلمانوں کی سرحد پر مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر کے لڑائی کروں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، وہ میرے معاملے میں جو فیصلہ کرے گا میں اس سے راضی ہوں گا۔ مگر ان ظالموں نے، اللہ رب العالمین ان کو ان کے انجام بد تک پہنچائے، آپ کی ان تمام شرطوں کو قبول نہیں کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ممکن صورت میں مقابلہ آرائی سے بچنا چاہ رہے ہیں، دشمن کے سامنے سے گریز کی راہ اختیار کرنے کے لیے یہ شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ کیا اسے مانا جا سکتا ہے کہ حق کی حمایت سے دستبرداری کر لی تھی حسین رضی اللہ عنہ نے؟ وہاں تو ان کو دعوت مبارزت دینا چاہیے، ان باطل پرستوں کو للکارنا چاہیے، ان باطل پرستوں کے مقابلے میں اپنی غیرت و حمیت کو برانگیختہ کر کے ان کو چیلنج دینا چاہیے کہ آؤ نادانو، آؤ نادانو، آؤ ہمارے جگر کو آزماؤ، ہم نے بہت سے مقابلوں میں اپنی اس آزمائش کو کھرا ثابت کیا ہے، آؤ تم ایک مرتبہ اور آزما لو۔ مگر ایسا نہیں کیا انہوں نے۔
انہوں نے شرط رکھی، ان تمام شرطوں میں کہیں سے کوئی شائبہ، کہیں سے کوئی بو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ حق کی حمایت کا اعلان یا حق کی حمایت سے دستبرداری کا معاملہ تھا یہاں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو زیادتی، جو جبر کارروائی کی گئی، اس کارروائی میں جن لوگوں نے یہ کارروائی کیا وہ ظالم تھے، وہ ناحق پر تھے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام غیر دانشمندانہ تھا، اور یہ اقدام حق کی حمایت پر مبنی نہیں تھا، یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، جس اجتہاد کے نتیجے میں وہ کوفہ مکہ سے نکل کر کے گئے تھے۔ اس لیے کربلا کی لڑائی حق اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، کربلا کی لڑائی حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اسلام اور کفر کے مارکے جیسی لڑائی نہیں ہے۔ ورنہ 9 محرم کی رات میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، خاندان والے بھی اور کچھ اور متعلقین بھی تھے، ان کو جمع کیا اور کہا کہ یہ نالائق اور یہ بدتمیز لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم میں سے جو انسان یہاں سے جانا چاہے وہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلا جائے، یہ مجھے جب پا جائیں گے تو تم میں سے کسی کا پیچھا نہیں کریں گے، یہ صرف مجھ کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں صرف میری طلب ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں مورچے پر، تم میں سے ہر ایک شخص کو آزادی ہے، جو یہاں سے جانا چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ جب میں یہاں موجود ہوں گا مجھے یہ لوگ پالیں گے تو تمہاری تلاش یہ لوگ نہیں کریں گے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو درس دے رہے تھے کہ تم لوگ باطل کا مقابلہ کرنے سے میدان سے بھاگ جاؤ؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ باطل کے مقابلے میں قربانی دینے سے تم لوگ کنارہ کشی اختیار کر لو، صرف میں باطل کا مقابلہ کروں گا؟ ہے ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں یہ معاملہ حق و باطل کا معاملہ تھا ہی نہیں، یہ معاملہ کفر و اسلام کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے یہ جو زبان زد عام و خاص ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ایک شیعی نقطہ نظر ہے، یہ ایک غالی اور رافضی نقطہ نظر ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کفر و اسلام کا معرکہ نہیں تھا، یہ ایمان اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق و باطل باہم ایک دوسرے سے نبرد آزما نہیں تھے۔ اسی لیے یہ سارے واقعات پیش آئے، اسی لیے یہ ساری باتیں پیش آئیں۔ میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ باتیں میری اپنی تراشی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ تاریخی صداقتیں ہیں جن کے پیچھے اسانید کا ثبوت اور رجال کی ثقاہت جس کے پیچھے موجود ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے عرض کیا ہے، ان تمام باتوں کی سندیں ثقہ روات کے ذریعہ اس زمانے کے افراد تک پہنچتی ہیں جو چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے جو اس وقت پیش آیا تھا۔ اس لیے واقعی اور اس جیسے دوسرے شیعہ اور رافضی کذاب جیسے انسانوں کی روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس زمانے کی پوری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا اور پوری جماعت صحابہ اور جماعت تابعین پر حق سے منحرف ہونے کا، حق کی حمایت نہ کرنے کا، باطل کے سامنے جھک جانے کا، باطل کے سامنے سینہ سپر نہ ہونے کا الزام لگانا انتہائی گھناؤنا الزام ہے۔ ذرا آپ یہ بات سوچیں میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد آئیں گے۔ یہ زمانہ دوسرے نمبر کا زمانہ ہے، یا کچھ پہلا کچھ دوسرا، صحابہ اور تابعین دونوں کا مجموعہ موجود ہے، دونوں باحیات ہیں، صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد روئے زمین پر موجود ہے اور تابعین کبار تابعین کا جمع غفیر موجود ہے۔ اس کے باوجود حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کرنے والا، ان کے ساتھ ان کے بغل میں شانہ بشانہ سینہ تان کر کھڑا ہو جانے والا پوری اسلامی قلمرو میں، پوری اسلامی سلطنت کے اندر کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ کیا وہ سب ایمان کے سوداگر تھے؟ صحابہ و تابعین کی وہ مقدس جماعت سب نے اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیا تھا؟ الیاذ باللہ،
پوری اسلامی خلافت کے اندر کوئی ایک بھی جانباز انسان ایسا نہیں تھا جو سر اٹھا کر کے علل اعلان بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا کہ اے فاسقو، اے فاجرو، اے کافرو، تم لوگوں نے یہ کون سا قدم اٹھا لیا؟ کہا کسی نے؟ وہ لوگ ہم سے بھی گئے گزرے مسلمان تھے، ہمارے ایمان سے بھی کمزور ان کا ایمان تھا۔ ہم وہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم وہ مسلمان جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا محبت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے، ہم وہ مسلمان جو سنن و نوافل کی ادائیگی میں انتہائی زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، ہم وہ مسلمان جو اپنے بھائی کے تعلق سے حسد اور کینہ اپنے سینوں میں بھرے رہتے ہیں، ہم وہ مسلمان جو فجر کی اذان سن کر کے سوئے رہتے ہیں، ہم وہ مسلمان جو بغض و نفرت کے وادیوں میں اپنے دل کو ہمیشہ پیستے رہتے ہیں، ہم وہ مسلمان جو اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے رسم و رواج میں غیروں کی پیروی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ جذبہ موجود ہے۔ ان کا ایمان ہم سے بھی کم تھا، اس مقدس جماعت کا ایمان ہم سے بھی کمزور تھا۔ ذرا سوچو تو یارو کہ آپ کن کو نشانہ بنا رہے ہو؟ ایک آدمی کو لے کر کے اس کو اوج ثریا پر متمکن کرنے کے لیے پوری جماعت صحابہ اور تابعین کو آپ الزام کے کٹگھرے میں کھڑا کر دے رہے ہو۔ آپ اسے اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کرو، سوچو، غور کرو، ٹٹولو اور دیکھو کہ آخر صحابہ اور تابعین کی وہ جماعت جو ایک مقدس جماعت تھی، جن کا ایمان یقینی طور سے ہم سے کئی ہزار گنا زیادہ مضبوط ایمان تھا، اس کے باوجود اس حق کی حمایت میں کوئی زبان نظر کیوں نہیں آتی؟ اس حق کی حمایت میں کوئی سینہ تنا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ لوگ تھے جو قیصر و کسریٰ کے درباروں میں للکارتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے ان کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کرنے والے وہ انسان تھے۔ وہ بنو امیہ سے کیسے ڈر گئے؟ بنو امیہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو سرنگو کیسے کر لیا؟ ہے کوئی بات سمجھ میں آنے کی؟ ہے کوئی وجہ اس بات کو باور کرنے کی؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ صرف یہ پروپیگنڈا کی دین ہے، یہ صرف دعایا کی دین ہے، یہ صرف میڈیا کی دین ہے کہ ہم اس کا شکار ہو گئے، ورنہ اس کی کوئی صداقت اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کیا، بات شاید میری لمبی ہو رہی ہے، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں یہیں پر، کیونکہ ٹھنڈک سے آپ بھی پریشان ہوں گے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی وہ صرف 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی قانون میں عزت والا، احترام والا، حرمت والا اور تقدس والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے اس مہینے میں روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے کہا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے۔ اس لیے ہمیں 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ اس روزے میں ضرور اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ان روزوں کو رکھنے اور ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کیا ہے کہ محرم کی عظمت اور فضیلت میں بعد میں آنے والے کسی واقعے کی وجہ سے، بعد میں رونما ہونے والے کسی حادثے کی وجہ سے اس کی عظمت اور برتری میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ بعد میں آنے والے کسی بھی تاریخی واقعے کی وجہ سے اس کو کوئی عظمت، کوئی بڑائی، کوئی حرمت اور کوئی تقدس حاصل نہیں ہوا ہے۔ وہ جو کچھ ہے وہ اسلام کے ذریعہ، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پہلے سے موجود ہے۔ بعد میں آنے والے کسی حادثے کی وجہ سے اس میں کوئی برتری، کوئی تغیر اور کوئی تقدس حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور بس اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کو سننے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔